مہمانان خصوصی ہیں، وہ بچے جن کی ہارٹ سرجری ہوئی ہے اور ان کے جو والدین، ان کی مائیں جو آج یہاں پر موجود ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ لفظوں میں بیان کرنا کہ اس وقت میرے دل کی کیا کیفیت ہے۔ ابھی نیچے بیٹھ کے میں نے جو ماؤں کی سٹوریز سنی ہیں، بچوں کے بارے میں جو بات چیت ہوئی ہے میری ان سے، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنے جو احساسات ہیں ان کو لفظوں میں بیان کر سکوں۔ میرا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہے۔ میں جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ میرے جو یہاں پر اسپیکر صاحب بیٹھے ہیں، جو وزراء بیٹھے ہیں، جو پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں، جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے آفیشلز بیٹھے ہیں، جو چلڈرن ہاسپٹل کے جتنے بھی ہمارے ڈاکٹرز ہیں، سپورٹ سٹاف ہے، ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ابھی نیچے بات چیت جب میں ماؤں سے کر رہی تھی، ہر ماں کو یہ احساس ہے کہ جب اس کے بچے کو اس طرف ایک چھوٹی سی تکلیف بھی آتی ہے، چاہے وہ ہلکا سا بخار ہو، فلو ہو، کچھ ہو، تو جب تک اس کو آرام نہیں آ جاتا ماں چین سے نہیں بیٹھتی، راتوں کو جاگتی ہے۔ آپ اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کر کے دیکھیں کہ جس ماں کو کے اوپر یہ آزمائش آئی ہے، جن والدین کے اوپر یہ آزمائش آئی ہے کہ ان کے بچوں کو سیریس کنڈیشن ہے، ان کے بچوں کو دل کی تکلیف ہے، دل کا مرض ہے، اور جو ماں باپ وسائل رکھتے ہیں یہ ان کے لیے بھی بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن آپ ان کی آزمائش کو امیجن کریں یا ان کی تکلیف کو امیجن کریں، ان کے درد کو، ان کے کرب کو امیجن کریں کہ جن کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے بچوں کو یا ان کے بچے کو دل کا مرض ہے۔ اور بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کو کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز ہے، یعنی کہ پیدا ہوتے ساتھ ہی ان کو یہ مرض جو ہے وہ ان کا ڈائیگنوز ہوتا ہے، اور دل کا جو مرض ہے اس کا جو علاج ہے وہ کوئی سستا علاج نہیں ہے، اور اسپیشلی جو بچوں کے دل کے امراض ہیں، کیونکہ وہ ایک بہت زیادہ اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے، اس کی ایکسپرٹیز بھی الگ ہے، اس کی اسپیشلٹیز بھی الگ ہیں، کیونکہ بچوں کے دل کا سائز چھوٹا ہے، ان کی شریانوں کا، ان کی آرٹریز کا، ان کے ویسلز کا سائز چھوٹا ہے، اس کے لیے آپ کو کمپلیٹلی ڈفرنٹ ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے، جس کی پاکستان میں ایٹ لیسٹ کوئی بہت زیادہ ایکسپرٹیز موجود نہیں ہے۔ تو جب میں چیف منسٹر بنی، میں نے، جیسے آپ نے ابھی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ جب میں چیف منسٹر بنی، میں نے یہ بات ابھی ویڈیو میں پتہ نہیں کہاں کہی تھی، تو مجھے پتہ چلا، مجھے ایک لسٹ تھما دی گئی، کیونکہ میرا فوکس جو ہے وہ ہیلتھ پہ بہت زیادہ ہے، تو مجھے ایک لسٹ تھما دی گئی جس میں یہ لکھا تھا کہ یہ 15,000 چھوٹے بچوں کی لسٹ ہے جو اپنی دل کی سرجری کے لیے یا انٹرونشن کے لیے انتظار کر رہے ہیں، اور اس میں جو بالکل نیو بورن بیبیز، انفنٹ سے لے کر 15، 16، 17 سال تک کے بچوں کی لسٹ تھی، اور مجھے یہ بھی پتا چلا کہ اس لسٹ میں باری کا انتظار کرتے کرتے بہت سارے بچے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، بہت ساری ماؤں کی گودیں اجڑ گئی۔ اس دن میں نے تہیہ کر لیا کہ یہ میں کسی بچے کی اب جان ویٹنگ لسٹ پہ ہونے کی وجہ سے نہیں جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور 1 سال ہو گیا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، 1 سال۔ لاسٹ ایئر ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا چلڈرن ہارٹ سرجری،
1 साल के अंदर 10,300 से ज़ायद बच्चों की सर्जरी, जिसमें ओपन हार्ट सर्जरी, जिसमें इंटरवेंशंस प्रोसीजर्स हुए हैं, और उसमें 10,000 से ज़ायद बच्चों की जानें बची हैं। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। पहले मुश्किल से ये नंबर साल में 3,000 को पहुंचता था। चिल्ड्रन हॉस्पिटल बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत इन्होंने, जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने 15 लाख बच्चों का इलाज किया है, लेकिन क्योंकि ये अपनी तरह की वाहिद सहूलत है पाकिस्तान में, अपनी तरह की वाहिद फैसिलिटी है पाकिस्तान में, जहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड फील्ड्स के जो स्पेशलिस्ट्स हैं वो मौजूद हैं, लेकिन ये सहूलत जो है, जिसमें सिर्फ पंजाब भर से नहीं, पाकिस्तान भर से और आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, इस्लामाबाद से वो बच्चे लाए जाते हैं जिनको पेचीदा अमराज होते हैं। तो इसलिए आज मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, ये ऐलान करना चाहती हूँ कि मार्च में, यानी कि अगले महीने इंशाअल्लाह ताला, रमज़ानुल मुबारक के बाद 1000 बेड्स का एक नया चिल्ड्रन हॉस्पिटल हम लाहौर में शुरू करने जा रहे हैं। और ये नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में होगा, जो रिंग रोड के पास बन रही है। उसमें तमाम मैं वो हस्पताल बनाने जा रही हूँ इंशाअल्लाह, उन बीमारियों के लिए जिन बीमारियों का इलाज पाकिस्तान में नहीं है, और जिसका इलाज का इंतज़ार करते करते लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते हैं। तो मैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, हमारे जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ के सेक्रेटरी हैं अज़मत, और जो प्राइमरी हेल्थ की सेक्रेटरी हैं नादिया, उनको, चिल्ड्रन हॉस्पिटल को, डॉक्टर अदनान को, उन तमाम कार्डियोलॉजिस्ट्स को, कार्डियक सर्जन्स को, इंटरवेंशनिस्ट को, उन नर्सेस को, उस स्टाफ को, पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट को जिसने इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डाला है, मैं सबको अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया भी बोलना चाहती हूँ, शाबाश भी देना चाहती हूँ। और मैं आप सबको, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब और ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, आप दोनों मेरे भाई हैं, मैं आपकी बहुत कदर करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अज़मत और नादिया बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह हैं, क्योंकि मैं इनसे अक्सर मिलती रहती हूँ। कल भी मैं मियाँ वाली गई थी, जहाँ पे हमने कार्डियक कैथीटराइजेशन लैब का इफ्तिताह किया, और मियाँ वाली के लोगों को भी अब दिल के मर्ज के इलाज के लिए शहर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो मेरी इनसे इंटरेक्शन हर वक्त रहती है। मैं एक चीज़ आपको कहना चाहती हूँ कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ताला आपके शोल्डर्स पे रखे, जो भी कुर्सी अल्लाह ताला आपको दे, जो भी जिम्मेदारी अल्लाह ताला आपको दे, उस सब के जो उसका बोझ होता है, वो एक फर्ज की तरह आपको निभानी पड़ती है। लेकिन अगर एजुकेशन में कोई ऊपर नीचे हो जाता है तो किसी की जान नहीं जाती। अगर कोई और मसला हो जाता है तो लोगों की जान खतरे में नहीं आती। लेकिन आपकी जिम्मेदारी ऐसी है जिसमें अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाए, थोड़ी सी भी कमी बेशी हो जाए तो किसी की जान जा सकती है। और जब एक बच्चे की जान जाती है गफलत से, या किसी भी इंसान की जान जाती है, तो उससे एक सिर्फ एक जान नहीं जाती, पूरी एक फैमिली हमेशा के लिए अफेक्ट होती है। तो ना सिर्फ मेरे सर पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको मैं ये कहूँगी कि हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी लोग जिम्मेदार हैं उनके ऊपर ये क्रशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंक्लूडिंग मरियम नवाज शरीफ, कि अगर हमारी गफलत से कोई बच्चा जान से जाता है, खुदा न खास्ता, या कोई इंसान, कोई पंजाब में रहने वाला शहरी जान से जाता है, तो शायद हम उसका जवाब अल्लाह ताला को नहीं दे सकते। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ा फर्ज है, बहुत बड़ी खिदमत है। शायद ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब
ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, मेरे भाई अजमत, नादिया, शायद इससे बड़ी खिदमत इस वक्त और कोई नहीं है। अभी मेरे सामने मेरी खातून बैठी हैं, मैं इनकी स्टोरी सुन रही थी, मैंने उनसे कुछ सवाल किए तो इन्होंने कहा कि मैं लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है, इधर नवाज शरीफ कॉलोनी में मैं रहती हूँ और मेरे जो हस्बैंड हैं वो पेंट का काम करते हैं, दिहाड़ी पे जैसे मजदूर होते हैं। तो वो कहती हैं कि जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो अभी 4 साल का है, इसका नाम क्या है? ईसा। तो ये सामने बैठा है मेरी कुर्सी पे। तो उन्होंने कहा कि इसको दिल की तकलीफ थी, तो वो वसाइल नहीं थे, क्योंकि मैं 2 वक्त की रोटी भी अपने बच्चों के लिए अफोर्ड नहीं कर सकती। और जाहिर है, तो मैंने उससे पूछा कि इसकी सर्जरी हुई है अभी? कहने लगी हाँ 4 माह पहले सर्जरी हुई है, 6 माह पहले, और ओपन हार्ट सर्जरी हुई। ये छोटा सा बच्चा है 4 साल का, ओपन हार्ट सर्जरी, और उसके साथ एक बच्ची बैठी है। तो मैंने कहा बेटा आपका क्या हुआ है? तो कहती हैं कि मेरी भी सर्जरी हुई है हार्ट की। छोटी बच्ची है, वो सामने बैठी है, और मैं आज़ाद कश्मीर से आई। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पंजाब ने ना सिर्फ अपना दिल खोला है पूरे पाकिस्तान के लिए, बल्कि उसने अपने वसाइल का भी जो पूरा दरवाज़ा है पूरे पाकिस्तान के लिए खोला है। और यहाँ पर जो मेरे पास यहाँ पर फिगर्स हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से बहुत ज़्यादा बच्चों का जो है वो इलाज हुआ है माशाल्लाह, हार्ट की सर्जरीज हुई हैं, और सिंध से बच्चे आए हैं उनका इलाज हुआ है, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, बलोचिस्तान से बच्चे आए हैं उनका इलाज हुआ है। तो मैंने वो वीडियोस भी देखी हैं जिसमें वालिदैन बहुत तशक्कर का इजहार कर रहे हैं, शुक्रिया का इजहार कर रहे हैं। तो इसीलिए जो 1000 बेड का नया हॉस्पिटल हम बनाने जा रहे हैं, ये मैंने 1000 बेड का रखा ही इसीलिए, जो नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल है तकमील के आखिरी मराहिल में, उसको मैंने 1000 बेड का रखा ही इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि वो पाकिस्तान का पहला सरकारी, किसी भी हुकूमत का पहला सरकारी कैंसर का ट्रीटमेंट का अस्पताल है। और उसको 1000 बेड का रखने का मकसद ही यही है कि मुझे पता है उसमें सिर्फ पंजाब के लोग नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसी कोई फैसिलिटी पूरे पाकिस्तान में नहीं है। तो इसमें चारों सूबों से, आज़ाद जम्मू कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान के लोग आएंगे, इसलिए मैंने पहले ही उनका हिस्सा जो है वो उसमें रखा है। इसी तरह जो नया चिल्ड्रन हॉस्पिटल बन रहा है उसमें भी मैंने पूरे पाकिस्तान का हिस्सा रखा है, क्योंकि मैं वो दिल किधर से लाऊं कि जब मेरे पास कोई बच्चा पंजाब से बाहर का आता है और उसकी सीरियस कंडीशन है, उसके माँ बाप बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, और मैं उसको ये कह दूं कि नहीं नहीं ये तो पंजाब के लोगों के लिए, पंजाब से बाहर के लोगों के लिए नहीं, मेरे पास इतने वसाइल नहीं। वो दिल मैं किधर से लाऊं? क्योंकि हम पहले पाकिस्तानी हैं, फिर बाद में हम अक़वा में तकसीम है। मेरे पास वो दिल नहीं है कि मैं किसी को इनकार करूं, तो मैं उनके लिए जगह बना रही हूं। हालांकि ये उन सूबों की जिम्मेदारी है कि वो अपने सूबे के अंदर, ना सिर्फ सूबे के अंदर बल्कि लोगों के शहरों के अंदर, ताकि उनको शहर छोड़ के दरबदर ना होना पड़े, सफर के अखराजात ना बर्दाश्त करने पड़े, और जो आप बोर्डिंग, लॉजिंग, लॉजिस्टिक्स के आपको अखराजात ना अदा करना पड़े, क्योंकि लोगों की हैंड टू माउथ हैं हमारी जो ज्यादातर पॉपुलेशन है। मेरे पास वो दिल नहीं है कि मैं किसी को इनकार करूं, तो इसलिए हमने पहले ही उनका सबका हिस्सा रखा है इसमें। और मेरे लिए फिक्र की बात यह है, ये चारों बैठे हैं, मेरे दोनों मिनिस्टर्स, दोनों सेक्रेटरीज बैठे हैं, आप इनसे पूछ लें जितना टाइम मैं हेल्थ पे लगाती हूं, जितनी जो दर्द दिल से हम सब मिलके हेल्थ के बारे में अपनी मीटिंग्स करते हैं और उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है मेरे भाइयों और बहनों, मैंने, क्योंकि
اتنی سختی کے باوجود، ہم ایک قوم ہے، ہمارے ورک ایتھکس آپ کو سب کو پتا ہے، مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اتنا 100 بلین 100 بلین روپیہ فری دوائیوں میں دینے کے باوجود، لوگوں کو بار بار یہ انسٹرکشنز دینے کے باوجود کہ اگر کوئی سرکاری اسپتال میں چل کے آتا ہے اس کو 1 روپیہ اس سے چارج نہیں کرنا، اس کا پورا علاج کرنا ہے، اس کے باوجود بھی میں کبھی دیکھتی ہوں کہ بہت سستی دکھائی جاتی ہے، کئی دفعہ ایسی کرمنل نیگلیجنس دکھائی جاتی ہے۔ تو میں نے بہت مجبور ہو کر میں نے جو ایمرجنسیز ہیں تمام سرکاری ہسپتالوں کی، ان کو لنک کیا سیف سٹی سے، ان کے اندر جو کیمراز لگوائے اور ان کیمراز کی جو سرویلنس ہے اس کو لنک کیا سیف سٹی سے، فیصل آباد چلڈرن ہاسپٹل سے۔ ایک 2 ماہ کا بچہ ہاسپٹل سے اغوا ہو گیا، ایک عورت اس کو اپنی چادر میں چھپا کے لے گئی، اور عظمت صاحب آپ کو اچھا نہیں لگا جب میں نے اس کو لنک کیا تھا سیف سٹیز کے ساتھ، اور ظاہر ہے پیشنٹ پریویسی، آئی انڈرسٹینڈ آپ کے جو کنسرنز ہیں، لیکن اگر میں نے اس کو سیف سٹی کے ساتھ لنک نہ کیا ہوتا تو وہ 2 ماہ کا بچہ جو اغوا ہو چکا تھا، ایک عورت اپنی چادر میں اس کو چھپا کے ہسپتال میں براڈ ڈے لائٹ میں اٹھا کے لے گئی، وہ 2 گھنٹے کے اندر اندر ماں باپ کے حوالے کر دیا۔ ماشاءاللہ، یہ سخت میجرز ضرور ہیں، یہ سخت سٹیپس ضرور ہیں، لیکن ان کے نقصان سے زیادہ ان کا فائدہ ہے۔ اب جو میں نے ڈاکٹرز کو، میں بہت آپ کو، آپ لوگ مسیحا ہیں، آپ لوگوں اللہ تعالیٰ کے بعد لوگوں کو زندگی دینے والے آپ ہیں، میرے دل سے آپ کی بہت قدر ہے، اور مجھے پتا ہے کہ 24 گھنٹے آپ کی کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی پرسنل لائف نہیں ہے، آپ سب جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے خدمت کے لیے ٹو دا ایلنگ ہیومینٹی، لیکن میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے یہ عرض ہے کہ جب آپ ڈیوٹی پہ ہوں، میری نرسز سے، پیرامیڈک سٹاف سے ہاتھ جوڑ کے یہ عرض ہے کہ اگر آپ ڈیوٹی پہ ہوں تو موبائل فون کا استعمال سوائے اس وقت جب آپ کو پیشنٹ کے بارے میں بات چیت کرنی ہو یا اپنے جو اس وقت ڈیوٹی ریلیٹڈ ایشوز ہوں، آپ سے میری ہاتھ جوڑ کے ادب سے گزارش ہے کہ آپ صرف قوم کے مسیحا نہیں، میرے لیے بھی بہت قابل قدر ہے آپ۔ میں بہت دفعہ دیکھتی ہوں، میں کیمراز کے تھرو دیکھتی ہوں کہ ایمرجنسیز میں کیا ہو رہا ہے، ہاسپٹلز میں کیا ہو رہا ہے، کئی دفعہ پیشنٹس کھڑے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز فون پہ ہوتے ہیں، پوری لائن بیٹھی ہوگی ڈاکٹرز پہ، سب فون پہ ہوں گے، مجھے نہیں پتا وہ کیا کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کام ہی کر رہے ہوں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو ہم بہت جواب دیں اپنے ایکشنز کے لیے، تو خدا را موبائل فونز کا استعمال نہ کریں، جب آپ ڈیوٹی پہ ہوں تو اپنی پوری توجہ مریضوں کی دیکھ بھال، ان کے علاج پہ رکھیں۔ اور میں روز بیٹھ کے، روز رات کو 8 بجے سے لے کے 10 بجے تک ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہمارا ڈی ایچ کیو ہے ہاسپٹل، ہر تحصیل میں جو ہمارا ٹی ایچ کیو ہے، ان کو لٹرلی جس طرح میں اپنے گھر کو صاف کراتی ہوں اس طرح اس کو دھلوا رہی ہوتی ہوں، اس کے ایکوپمنٹ کو صاف کرا رہی ہوتی ہوں، اس کے جو پتہ نہیں برسوں پرانا وہاں کا گند ہے۔ لوگ ہاسپٹل میں شفا پانے آتے ہیں، انفیکشن لینے نہیں آتے، تو اس کو ہم صاف کراتے ہیں، اسکربنگ کراتے ہیں، اور بہت بہتر شکل نکل آئی ہے ہاسپٹلز کی۔ وہاں پر برسوں پرانا گند جو ہے، انفیکشنز جو ہے، جو انفیکشنز کا گھر تھا، اس کو میں نے صاف کرایا، کیونکہ مجھے آپ کی پرواہ ہے۔ جو سرکاری اسپتال میں آ جاتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں نہیں جا سکتا، اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، ورنہ اپنی زندگی، اپنی صحت سے کون کھیلتا ہے؟ تو جو سرکاری اسپتال میں آ جاتا ہے، ابھی اس سیریمنی کے بعد ادھر ہی چلڈرن ہاسپٹل کے ہال میں میں نے پورے پنجاب کے سرکاری اسپتالوں کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹس کو خود بلایا، شاید یہ کسی چیف منسٹر نے پہلے نہیں کیا، اور ان سے میں بات کروں گی، ان کو سمجھاؤں گی کہ آپ کی کتنی بڑی ذمہ داری، اگر ایک ایم ایس اور ڈیپٹی ایم ایس کسی ڈی ایچ کیو کا، کسی سرکاری اسپتال کا اگر ویجیلنٹ ہو، اگر ڈیوٹیفل ہو، اگر وہ اپنی ذمہ داری کے بوجھ کو سمجھتا ہو، تو اس ملک میں سب کو بہترین علاج کی فیسلٹی ملے۔ تو آج میں ان سے یہ بات پہلی بار کرنے جا رہی ہوں
صرف میں نے منسٹر صاحب کو یا سیکرٹری صاحب کو انسٹرکشنز ایشو نہیں کی, میں خود یہ بات کروں گی, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت ضروری چیز ہے. شاید اس سے بہت فرق پڑ جائے, ان کو پتہ چلے کہ جو چیف منسٹر ہے وہ مائنیوٹسٹ لیول تک جا کے جو ہے وہ ہم سے کمیونیکیشن میں ہے اور چاہتی ہے کہ حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں. تو میں نے ہر دفعہ جب میٹنگ کی خواجہ عمران نذیر صاحب سے, خواجہ سلمان رفیق صاحب سے, دونوں ہیلتھ سیکرٹری سے, تو میں ان کو ایک ہی بات کہتی ہوں. مجھے پتا چلا جب ہم نے ہارٹ سرجری پروگرام شروع کیا تو مجھے پتا چلا, ظاہر ہے ایک بہت اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے, کہ ایک تو ویسے بھی ہمارے کارڈیولوجسٹ یا کم از کم جو کارڈیک انٹرونشنسٹ ہیں, کارڈیک سرجنز ہیں, ان کی کمی ہے. بچوں کے لیے تو بہت ہی کمی ہے ان کی. اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ پہلے جب یہ پروگرام ہم نے شروع کیا تو 17 پورے پنجاب میں کارڈیک انٹرونشنسٹ تھے. اس وقت ایک سال کے اندر 35 کارڈیک انٹرونشنسٹ ہیں ماشاءاللہ. اور پہلے 6 گورنمنٹ ہاسپٹلس ان بچوں کا علاج کر رہے تھے, تبھی 15,000 کی لسٹ بن گئی تھی. اس وقت ٹوٹل 18 6 گورنمنٹ ہاسپٹلس, 12 پرائیویٹ ہاسپٹلس جن کو ہم نے امپینل کیا ہے, جن کے پاس یہ اسپیشلٹی ہے, وہ تمام 18 کے 18 ہاسپٹلز مل کے یہ جو 15,000 کی لمبی لسٹ ہے. اور ایور یہ ایک بہت فلوئڈ چیز ہے, کیونکہ روز بچے پیدا ہوتے ہیں اور 1% کو جو ہے وہ کنجینٹل ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے. تو یہ لسٹ آن گوئنگ ہے, لیکن الحمدللہ اس وقت 6 کی بجائے 18 ہسپتال اکراس پنجاب, ملتان میں, راول پنڈی میں, فیصلہ آباد میں اور لاہور میں. اور کیونکہ یہ بھی ناکافی تھا, ہمارے پاس وہ اسپیشلسٹ نہیں ہیں. حالانکہ میں ہسپتالوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہی ہوں, ہم ڈاکٹرز کی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں, انٹرونشنسٹ کی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں, ان کی ٹریننگز کرا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی یہ ناکافی تھا. اور ہم نے جو پرائیورٹائز کیا تھا وہ 15,000 کی لسٹ کا, اس میں سے جو ٹاپ پرائیورٹی تھی وہ ان بچوں کی سرجری کی تھی جو کرٹیکل کنڈیشن تھی, کہ خدا نخواستہ اگر ان کی سرجری نہ ہوتی تو وہ شاید وہ ماں باپ کی گود ہمیشہ کے لیے اجڑ جاتی. مجھے یہ کہتے ہوئے بھی میرا دل کانپتا ہے. تو ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا اس لسٹ کو, کہ جو بالکل کرٹیکل تھے ان کو ہم نے پہلے ان کی سرجری کی, پھر جو ارجنٹ تھے کہ جن کی چند ہفتے میں سرجری نہ ہوئی تو ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے, پھر ان کی سرجری پلان کی, اور پھر جو پلانڈ سرجریز تھی جو 6 مہینے تک کبھی وقت ہو سکتا ہے, ان کو ہم نے کیٹر فار کیا. تو اس کے لیے کیونکہ تعداد بہت بڑی تھی. اور بچوں کے دل کی سرجری پروگرام کی تقریب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خطاب کر رہی تھیں.